السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے کریڈیبلٹی انٹرویو کے اوپر، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ یو کے آ رہے ہو۔ تو اس میں میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ دو طرح کے انٹرویو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کریڈیبلٹی انٹرویو، جنرل انٹرویو، یونیورسٹیز نے ایجنسیز ہائر کی ہوتی ہیں آپ کا انٹرویو لینے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کورس انٹرویو۔ یہ ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے، وہ 20 کویسچنز نکالے ہیں جو 100% کے ہی کویسچنز ہوتے ہیں جن میں سے آپ کو پوچھا جاتا ہے اور آپ کو آنسرز کرنے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ اچھے آنسرز ان کو دیتے ہیں تو 100% آپ کلیئر کر جائیں گے۔ اگر آپ ان کو آنسرز نہیں دیتے اچھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیل کر دیتے ہیں، تو جو کہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو پہلے آپ سے اپنی انیشیل انسٹالمنٹ لے لیتی ہیں، دین آپ کا انٹرویو لیتی ہے جس میں بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو ریفنڈ کروانا پڑتا ہے یا نیکسٹ انٹیک میں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ یونیورسٹی۔ تو یو کے میں بہت یونیورسٹی ایسی ہیں جو یہ کرتی ہیں، تو پلیز اس میں خیال رکھیں۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا نیم اینڈ ڈیٹ آف برتھ، اس میں مائی نیم از دس، مائی ڈیٹ آف برتھ از دس، اینڈ دین وچ سٹی یو آر فرام۔ آئی ایم فرام لاہور وچ از اے پاپولر سٹی آف پاکستان، اینڈ ٹیل می اباؤٹ یور فیملی۔ مائی فیملی consist of 3 people and my parents doing this and my big brother یا my sister doing this۔ تو آپ نے ایسے آنسر کرنا ہے۔ Why you have chosen UK؟ امپورٹنٹ کویشچن اس میں، تو یہ تو پہلے والے جو تھے وارم اپ کویشچن ہو گئے، تو اب امپورٹنٹ کویشچن یہ اسٹارٹ کیا اس نے کہ آپ نے کیوں یو کے کو سلیکٹ کیا۔ تو آپ نے ایک بہت اچھا آنسر اس چیز کا دینا ہے کہ جیسے کہ ماسٹرز اگر آپ کرنے آ رہے ہیں، جو میں نے بھی اس کا آنسر دیا تھا، تو آپ بتائیں کہ یہاں پہ جو ایج ہے وہ ماسٹر 1 سال کا ہے، تو باقی اگر ہم آسٹریلیا، کینیڈا یا کہیں پہ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ ماسٹرز 2 ایئرس کا ہے، اور پلس جو اس کی کاسٹ ہے تو ڈگری کی وہ کم ہے ریلیٹیولی ادر کنٹریز، تو یہ ایک اچھا آنسر بنتا ہے اس کا۔ سو وائی یو ہیو چوزن دس کورس ڈیٹیل موڈیولز، یہ چیزیں پوچھ سکتا ہے۔ تو کورس کا آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہونا چاہیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں، جب آپ کریڈیبلٹی انٹرویو سے پہلے اس کورس کو اچھی طرح دیکھیں۔ وہ کورس میں آپ جائیں گے، اوپن کریں گے تو یونیورسٹی نے خود اس کورس کے اندر ساری ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں، آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ اس کے موڈیولز کتنے ہیں، آپ کتنے پڑھیں گے، اور اس موڈیول میں کیا کیا موڈیول نیم بہت ضروری ہیں۔ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر سیمسٹر میں جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے لازمی جو ہے وہ رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آپ سے پوچھے گا کورس موڈیول تو آپ نے فوری بتانا ہے کہ یہ موڈیولز ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یوزلی 9 موڈیولز ہوتے ہیں۔ وائی یو چوزن دس یونیورسٹی، تو اس میں آپ نے یونیورسٹی کی رینکنگ کو کنسیڈر کرنا ہے، اگر تو رینکنگ اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں کوونٹری کا دیا تھا تو کوونٹری کی رینکنگ اچھی تھی تو میں نے گارڈین ٹائم، اور تو ایک اور ہوتی ہے ٹائمز اینڈ ٹائم، سنڈے ٹائم، ایسی، تو ٹھیک ہے۔ تو ان رینکنگ کو کنسیڈر کریں۔ اگر تو رینکنگ اچھی نہیں ہے تو پھر دوسری چیزوں کو کنسیڈر کریں کہ وہاں پہ لیونگ کاسٹ کم ہے، اور پلس اس کا کورس مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جو چیزیں اس میں پڑھوں گا تو یہ میرے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، تو پھر آپ رینکنگ کو کنسیڈر نہ کریں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری رینکنگ اچھی نہیں ہے۔ تو پھر نیکسٹ اسٹڈی گیپ جسٹیفائڈ ہونا چاہیے۔ اسٹڈی گیپ میں آپ نے اگر تو آپ کورس کا فار ایگزامپل اگر آپ 2015 میں یا آپ کا 3 ایئر 4 ایئر 2 ایئر جتنا بھی گیپ آپ کا جسٹیفائڈ ہونا چاہیے، ان اے سینس کہ آپ نے فیلڈ کا ہی کام کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک، جیسے میں فزیوتھراپسٹ ہوں تو آپ کام کوئی اور کر رہے ہیں، میں اپنے فادر کے ساتھ بزنس میں لگا ہوا ہوں اور میں نے 2 سے 3 سال اپنی فیلڈ کا کام ہی نہیں کیا، تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کام ہی نہیں کیا ہوا تو آپ کو کیا پتہ ہے، تو آپ فیلڈ سے آؤٹ ہو گیا نا، تو وہ اس چیز کو بھی پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بتائیں کہ میں اس ہاسپٹل یا میں یہ اس پرائیویٹ فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ کورس کسی اور میں جا رہے ہیں اور
جو کہ پہلے آپ نے نہیں کیا ہوا، تو وہ بھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ تو کورس ہی نہیں ہے، آپ سوئچ کر کے دوسرے میں جا رہے ہیں، تو اس میں آپ بتائیں کہ میرا کورس انٹرسٹ ہے یہ، تو میں اس میں اپنا فیوچر دیکھ رہا ہوں، دیٹس وائی میں اس میں کر رہا ہوں. پاکستان میں یہ کورس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اتنے ایڈوانس چیزیں نہیں ہیں، تو میں اس لیے اس چیز میں آ رہا ہوں. تو اس کے بیہائنڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آپ کس پرپز کے لیے آ رہے ہیں اور یہ کیا معاملات ہیں آپ کے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اچھے سے پریزنٹ کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ ہو، باڈی لینگویج بھی کانفیڈنٹ ان کو پتہ ہو، دین وہ آپ کو کلیئر کریں گے، ادروائز آپ پھنس جائیں گے ان چیزوں میں. اینڈ دین وٹ ول یو ڈو آن کورس کمپلیشن. سو اس کا بھی بہت اچھا آنسر یہ ہے کہ آئی ول ہیڈ بیک ٹو مائی کنٹری اینڈ آئی ول سرو مائی کنٹری. تو پتہ تو ہے آپ کو آپ کیوں آ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کہنا امیڈیٹلی آفٹر دا کورس آئی ول ہیڈ بیک ٹو مائی کنٹری. یہ اس کا بہت اچھا آنسر ہے. اگر آپ کچھ اور کرتے ہیں کہ مطلب میں یو کے میں سیٹلڈ ہونا چاہتا ہوں اور میں وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا یہی آنسر کرنا ہے. اگر تو آپ کے پاس اس سے بھی اچھا آنسر ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نو ایشو. اینڈ دین what are the benefit of this course. So increase my income and my skills, my experience. So اس کی 2-3 لائنز آپ نے اچھے سے رٹ لینی ہے کہ آپ کورس جب ریڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کورس میں آپ کیا سیکھیں گے، وہی آپ نے یہاں پہ بولنا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین what skill will you get after completion of that degree. اسکلز کا بتا دیں. جیسے میرا مسکولوسکیلٹن کورس ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا آفٹر دا کمپلیشن آف کورس میری اسکلز بہت اچھی ہو جائیں گی، ایویڈنس بیس پریکٹس ہوگی میری، اور جو چیزیں ہم جہاں پہ پاکستان میں لیک کرتے ہیں وہ چیزیں میں سیکھ لوں گا، اور میں دین پریکٹس جب کروں گا تو اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کو بہت زیادہ، ٹھیک ہے. انکم ایکسپیکٹیشنز آفٹر ڈگری. سو انکم کا آپ نے بتانا ہے کہ جیسے ابھی آپ 50,000 ارن کر رہے ہیں، 25 جتنا بھی ارن کر رہے ہیں، تو آپ نے ڈبل بتانی ہے کہ میں آفٹر دا کمپلیشن آف دس کورس میری جو انکم ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی. فیس ایٹ دس یونیورسٹی، فیس آپ نے بتانی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1 سال کی کتنی فی ہے، یا اگر آپ بیچلرز کے لیے آ رہے ہیں تو کتنی ٹوٹل فی ہے. اور اس کا سمپل ایک لائن میں آنسر دینا ہے. لیونگ ایکسپینسز، اکوموڈیشن کاسٹ پتہ ہونا چاہیے جس ایریے میں آپ جا رہے ہیں. اگر آپ لنڈن میں جا رہے ہیں تو لنڈن میں زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ نیئر بائی کسی کنٹری میں سٹیز میں جا رہے ہیں، برمنگم، مانچسٹر، جیسے میں پریسٹن میں ہوں، تو ہر جگہ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. انٹرنیٹ پہ لکھیں گے تو لیونگ کاسٹ آ جاتے ہیں. اور ہاؤ مچ کاسٹ یور فادر مدر ہیز گیون فار دا اسٹڈی. سو اس کا ایک بہت اچھا آنسر یہ بنتا ہے کہ آپ نے کہ میرے فادر نے ایک اسپیسیفک جو میں نے بھی دیا تھا اماؤنٹ سیٹ کی ہوئی تھی میرے لیے اسٹڈیز کے لیے. سو یہ اماؤنٹ جو ہے میں وہ آپ نے بتانی ہے. فار ایگزامپل 10,000 پاؤنڈ آپ کی فیس ہے، تو آپ نے بتانا 20,000 پاؤنڈ میرے فادر نے میرے بینک اکاؤنٹ میں مجھے دی تھی، اور وہ میری اسٹڈیز کے لیے. سو فرام ویئر اینڈ شی گوٹ دس منی. سو اس میں اگر آپ کے فادر بزنس مین ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ بزنس مین ہے، انہوں نے جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے اس طرح مجھے پیسے دیے تھے اور ان کے پاس پیسے یہاں سے آئے ہیں. تو یہ پرسنل کویشچنز ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ پوچھتے ہیں پریپیئر اس کے لیے نا. سو ہاؤ لانگ اٹ ٹیک ٹو سیو دس منی. 3 to 5 year. گڈ آنسر. اگر تو آپ 10 to 15 ایئر کہیں گے تو وہ ایشو ہوگا. آپ نے یہ کہا 3 to 5 years. سو فادر اینڈ مدر ایوریج انکم منتھ اچھی بتانی ہے، بہت اچھی بتانی ہے، ضروری ہے. ڈو یو نیڈ ٹو ورک ڈیورنگ اسٹڈیز؟ ناٹ ایٹ آل. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ورک شاپس اٹینڈ کروں گا، اپنی فیلڈ کا سیکھوں گا، اپنی اسکلس کو بہتر کروں گا، میں بالکل کام نہیں کروں گا. لیکن آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آئی نو آئی ہیو رائٹ ٹو 20 ورک in UK but I will not consider this. سو یہ لازمی آپ نے ان کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ میں کام نہیں کروں گا، میں جو ہے اپنی ورک شاپس اور اپنی فیلڈس کے بارے میں جو ہے نا وہ سیکھوں گا، زیادہ ٹائم اس میں اسپینڈ کروں گا. ہیو یو بین ریفیوز آن اے ویزا؟ سو اگر تو آپ ریفیوز ہوئے ہیں تو لازمی بتائیں. یہ نہ کرنا کہ اگر آپ نہ بتائیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے سارا کچھ. سو یہ جنرل کویشچنس تھے جو یوزلی 99% یہی کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. اگر تو آپ اس کے آنسر میں سے کچھ ایسی ویسی بات کرتے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسا آپ سے آنسر کویشچن کر لے جو اس کے میں نہ ہو. تو کوشش یہ کریں کہ ویل پریپیئرڈ، ویل کانفیڈنٹ. اگر تو آپ کو اس کے انگلش میں آنسرس چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اور بھی چیزوں پہ انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.